ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنما المؤمنون إخوة. صدق الله مولانا العظيم. صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلات کے بعد قابل احترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، گزشتہ جمعہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اسلام ایک سلامتی دینے والا دین ہے جو اپنے اندر آنے والوں کو بھی سلامتی دیتا ہے اور دوسرے مذاہب کے پیروکاروں کو بھی سلامتی کا پیغام دیتا ہے، بشرطے کہ وہ اللہ کا حکم مانیں یا اسلامی اسٹیٹ اور اسلامی مملکت کے شہری بن جائیں۔ اس سلسلہ میں گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں بھی مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی، مسلمانوں نے اقلیتوں کے ساتھ، جو قومیں اقلیت میں مینارٹیز ان کو کہا جاتا ہے ہوتی ہیں، ان کے ساتھ اسلام نے ہمیشہ روادارانہ اور ہمدردی پر مبنی رویہ اختیار کیا۔ اسلامی حکومت میں اگر کوئی ہندو، سکھ، بدھ مت، گوتم بدھ کا پیروکار یا زرتشت مذہب کا ماننے والا یا مجوسی یا کوئی بھی کافر اگر اسلامی اسٹیٹ کا شہری ہوتا ہے تو اسلام ہر شہری کو حق دیتا ہے زندہ رہنے کا، اس کی جان، مال، عزت، آبرو اور دین کی حفاظت کا حق دیتا ہے اسلام۔ اسلامی مملکت کے اندر مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اقلیت کے جذبات کے ساتھ کھیلیں، اقلیت کے مذہبی جذبات مجروح کریں یا ان پر کوئی ظلم کریں، بلکہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ہمیشہ اس طرح حق دیا۔ آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ ہندوستان کے اندر جو پہلا مسلمان حکمران آیا اور ملتان کے گرد و نواح میں اس نے حکومت قائم کی، اس کا نام تھا محمد ابن قاسم۔ محمد ابن قاسم کی جب حکومت قائم ہوئی تو محمد ابن قاسم نے نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا بلکہ ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ بھی اتنا اچھا سلوک کیا کہ جب محمد ابن قاسم واپس جانے لگا تو یہاں کے لوگ، تاریخ گواہ ہے کہ دھاڑیں مار کر رو رہے تھے کہ ایک انتہائی مہربان اور شفیق حکمران واپس جا رہا، بلکہ اہل ہندوستان نے
اتنا محمد ابن قاسم کو خراج تحسین پیش کیا اور اس قدر اس کی شخصیت کو سلام پیش کیا کہ شاید آپ کے علم میں ہو کہ ہندوؤں نے محمد ابن قاسم کی مورتیاں بنا کر اسے اپنے بت قدوں اور عبادت خانوں میں سجا دیا کہ یہ انسانیت کا دیوتا ہے، انسانیت کا نجات دہندہ ہے اور انسانیت کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنے والا بادشاہ ہے۔ اسی قسم کی باتیں گزشتہ جمعہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، لیکن انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ دیگر مذاہب آسمانی کہلانے کے باوجود، چلو کافر تو کافر ہوئے، جو اللہ کے انکاری ہیں، جو آخرت کے انکاری ہیں، ان کا تو معاملہ علیحدہ رہا، لیکن آسمانی مذہب کے قائل باقی گروہوں کو جب بھی موقع ملا انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا اور مسلمانوں کی نسل کشی کی کہ مسلمانوں کو ختم کیا جائے۔ کتنے دنیا میں ایسے ایریاز ہیں جہاں مسلمانوں کے اقتدار ملا لیکن مسلمانوں نے غیروں کی نسل کشی نہیں کی، انہیں زندہ رہنے دی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو، عیسائیوں کو حق دیا اپنے علاقوں میں رہنے کا، چند ایک شرائط کے ساتھ خیبر میں دیگر مقامات پر یہودیوں کو رکھا گیا۔ اسی طرح بعد میں اسلامی اسٹیٹس جو بھی قائم ہوئے انہوں نے یہی نظام رکھا، لیکن اس کے مد مقابل دوسرے مذاہب جب انہیں اقتدار ملتا ہے، قوت ملتی ہے، تو وہ مسلمانوں کو اس قدر ظلم کا نشانہ بناتے ہیں کہ مسلمانوں کی نسل کشی تک اتر آتے ہیں کہ بلا جواز مسلمانوں کی نسل کشی کی ان کا نام و نشان نہ رہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ اندلس میں مسلمانوں کی 800 سال حکومت رہی۔ مسلمان جب اندلس میں گئے تو مغرب بشمول اندلس اور دیگر ساتھ والے تمام ممالک، ان میں جہالت تھی، یہ لوگ جہالت کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن مسلمان عرب سے علم کی روشنی لے گئے اور اندلس کے اندر، اسپین کے اندر جو آج کل اسپین کہلاتا ہے، اس کے اندر علم کی شمع فروزاں کی اور ایسی علم کی شمع فروزاں کی کہ اس دور کے اندر یوں سمجھ لیں آج سے 500-600 سال پہلے اسپین کے اندر مسلمانوں نے قرطبہ یونیورسٹی قائم کی، جس یونیورسٹی کے اندر ریاضی، میتھمیٹکس، فزیالوجی، اکنامکس اور دیگر علوم پڑھائے جاتے تھے اور باقاعدہ مسلمان اسکالر انہیں تعلیم دیتے تھے، اور یہی وہ یونیورسٹی ہے۔ یہ چند علمی باتیں کر کے میں آگے چلتا ہوں، یہ بنیادی بات سامنے آ گئی تو میں کر رہا ہوں کہ آج لندن کو اپنی سائنس پر، ترقی پر ناز ہے، لیکن لندن اور انگلینڈ کے اندر سائنسی فکر لے جانے والے آدمی کا نام ہے راجر بیکن، اور راجر بیکن جو تھا یہ قرطبہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا، جس نے مسلمان سائنسدانوں کے پاس سائنس پڑھی، ریاضیات پڑھی، طبیعیات پڑھی، اور پھر یہ علم لے کر لندن میں گیا اور لندن میں سے اتنی پذیرائی حاصل ہوئی کہ اسے لندن میں فادر آف سائنس کہا جاتا تھا کہ یہ بہت بڑا نالج کا بادشاہ ہے، علم کا باپ ہے، سائنس کا باپ ہے، اس راجر بیکن کو کہا جاتا تھا۔ اور یہ اتنا بڑا معترف تھا مسلمانوں کا کہ یہ کہا کرتا تھا کہ اگر دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہو تو عربی زبان پڑھو، کیونکہ اس وقت سارے ترقی یافتہ علم عربی زبان میں تھے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جہاں ہماری حکومت آئی 800 سال اسپین پر ہماری حکومت رہی۔ اب اسپین مغربیوں کا علاقہ ہے، یورپی علاقہ ہے، اور وہاں عیسائی اور یہودی بستے تھے، لیکن مسلمانوں نے انہیں زندہ رہنے دیا، ان کے عبادت خانے قائم رکھے اور کھلی آزادی تھی۔ لیکن 800 سال کے بعد جب مسلمانوں سے عیسائیوں نے اقتدار چھینا اور دوبارہ عیسائی وہاں مسلط ہوئے تو انہوں نے نہ صرف مسلمانوں کے عبادت خانے برباد کر دیے
انہیں تباہ کر دیا، بلکہ چن چن کر اندلس اور اسپین سے مسلمانوں کو ختم کیا کہ ان کا نام و نشان تک اندلس کے اندر باقی نہ رہے۔ اور اب بھی رواداری نام کی ان کے اندر کوئی چیز نہیں ہے۔ غالباً 1910 کے اندر جب میں پہلی مرتبہ اسپین گیا تو کتابوں کے اندر چونکہ قرطبہ، جامع مسجد قرطبہ جو پوری دنیا کے عجائبات میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا عجوبہ تعمیر ہے، وہ دیکھنے کی، زیارت کرنے کا ارادہ تھا۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی جب جرمنی گئے تو اسی سفر پھر وہاں آپ اسپین بھی گئے اور آپ نے قرطبہ اس جامع مسجد کو دیکھا۔ آج بھی 450 سال بعد بھی آج بھی اس کا حال یہ ہے کہ وہ مسجد مبارک اتنی عظیم ہے کہ اس مسجد کے اندر بہت بڑی مسجد ہونے کے باوجود کوئی لائٹ نہیں جلائی جاتی، پھر بھی ہر کونے میں ہر وقت روشنی موجود رہتی۔ ستاروں کے ساتھ اس کی سیٹنگ کوئی ایسی کی گئی ہے، سورج اور چاند کی گزرگاہوں کے ساتھ ایسی اس کا۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ وہ لوگ اتنے متعصب ہیں، یہ غیر مذاہب کے لوگ، کہ ہم جب داخل ہوئے تو ہماری داڑیاں تھیں تو ہمیں گیٹ پر ہی بتا دیا گیا کہ یاد رکھیں کہ سجدہ کرنا منع ہے، آپ یہاں کوئی عبادت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی۔ پھر روک کر دوبارہ کہا گیا، اور پھر لگاتار کیمرے لگے ہونے کے باوجود وہ واچ کرتے رہتے ہیں کہ کوئی مسلمان یہاں سجدہ تک نہ کر سکے، حالانکہ ان کی حکومت ہے، ان کی مملکت ہے۔ اگر ایک مسلمان عقیدت و محبت میں وہاں سجدہ دے لیتا ہے اس سے ان کی حکومت میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن میں بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ باقی مذاہب اتنے نیرو مائنڈڈ ہیں، اتنے تنگ ذہن ہیں کہ یہ انتہائی سختی اور مسلمانوں کے ساتھ غیر مساویانہ سلوک کرتے ہیں۔ لیکن اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ہمیشہ درس دیا سلامتی کا اور اچھائی کا۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی مسلمانوں کی حکومت ہو، ہمارے ملک میں دیکھ رہے اقلیتیں ہیں، مرزائی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، انہیں آزادی ہے۔ اگر ایک سکھ پگڑی باندھ کر سارا پنڈادن خان گھومے کوئی آدمی نفرت سے نہیں دیکھتا، اگر وہ اپنا شعار حیات اپنائے کوئی مسلمان ناپسند نہیں کرتا، ہندو اپنی روش پر یہاں رہ رہے ہیں انہیں کوئی نہیں تنگ کرتا۔ لیکن اس کے مد مقابل جہاں بھی ان دیگر مذاہب کو حکومت ملی، کنٹرول ملا، انہوں نے مسلمانوں کی نسل کشی کی۔ اب یورپی ممالک میں بعض وہ ممالک ہیں جن میں اب بھی مسلمانوں کو مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے، اسپین بھی انہی میں سے ہے کہ وہاں کوئی بلڈنگ خرید کر اندر آپ نماز پڑھ لیں، اسے گھر اور کمرہ اور اپنی بیٹھک قرار دے کر، ورنہ وہاں یعنی یہ حالات تھے۔ اسی طرح بھارت کے اندر بھی آپ سن رہے ہیں کہ وہاں محض یہ شبہ اگر پڑ جائے کہ گاؤ کسی مسلمان نے ذبح کی ہے، گائے یا گوشت بنایا ہے، تو انہیں قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور حالانکہ یہ تعصب ہے جو مسلمانوں سے برتا جاتا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں انگریز بھی حکمران رہا ہے، اور انگریز کے دور میں گائے کی ذبح پر کوئی پابندی نہیں تھی، مسلمان گائے ذبح کرتے تھے، قربانی کرتے تھے۔ اس وقت ہندوؤں کی رگ حمیت نہیں پھڑکتی تھی کہ مسلمان ہماری مقدس ماتا کو ذبح کر رہے ہیں، اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں اور یہ جرم کر رہے ہیں۔ لیکن جو ہی انگریز جہاں سے گیا اور ہندو کو اقتدار ملا، اس کے بعد یہ انہوں نے تعصب اور دشمنی کی فضا قائم کی۔ اسی طرح آج کل برما، جس کے مسلمانوں کو انتہائی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ایسے روح فرسا منظر ہماری آنکھوں کے سامنے آتے ہیں، انہیں دیکھ کر دل دہل جاتا ہے۔ ان کے قتل پر، ان کے جلائے جانے پر، ان کے بے گھر کیے جانے پر پوری دنیا خاموش ہے، اقوام متحدہ دیگر ادارے خاموش ہیں، کوئی خاطر خواہ اقدام نہیں کیا جاتا۔ لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، اقبال فرماتے ہیں یہ ازل سے مفتی اجل کا فتویٰ ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ جو قومیں کمزور ہوتی ہیں انہیں قتل کر دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے۔ آج مسلمان دنیا بھر میں کمزور ہیں، اس لیے ان ہمارے برمی بھائیوں پر اور میانمار کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے،
اور ہمارا کوئی آدمی بولنے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور نہ خود بھائی پر ظلم کرتا ہے اور نہ کسی دوسرے کو ظلم کرنے کی اجازت دیتا ہے، یعنی خود بھی ظلم نہیں کرتا اور دوسرے کو بھی ظلم کی اجازت نہیں دیتا، اپنے بھائی کا دفاع، اپنے بھائی کا تحفظ، اس کی جان مال عزت و آبرو کا دفاع کرتا ہے۔ آج کہاں مسلمان ظلم کا شکار نہیں؟ چیچنیا ہو، بوسنیا ہو، کشمیر ہو، فلسطین ہو، عراق ہو، شام ہو، اور پھر آج کل جو برما میں ہو رہا ہے، یہ سارے ممالک مسلمان کے خون سے داغدار ہیں اور مسلمان کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، لیکن مین اس میں وجہ ہم ہی لوگ ہیں، ہماری کمزوریاں کہ ہمارے اندر اسلامی اخوت میں کمی آ گئی، اسلامی بھائی چارے میں کمی آ گئی کہ ہم مسلمان اخوت میں کمزور ہو گئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں ہندوستان میں راجہ دہر تھا، اس کی حکومت تھی، اور اس پر محمد بن قاسم نے حملہ کیوں کیا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے بحری جہاز حج کے لیے جا رہے تھے، راجہ دہر نے انہیں بندرگاہ پر لوٹ لیا، اور نہ صرف ان کا ساز و سامان اور مال لوٹا بلکہ بعض مسلمان عورتوں کو قیدی بنا لیا۔ تو جب مسلمانوں کے بادشاہ کو علم ہوا تو اس نے محمد بن قاسم کو بھیجا، اور محمد بن قاسم اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کا بدلہ لینے کے لیے راجہ دار سے یہاں آئے تھے، لیکن پھر بعد میں معاملات آگے بڑھتے رہے۔ یعنی اسلامی اخوت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان بھائی کا خیال کرنا چاہیے۔ میں اس کا آغاز اپنے قریب سے کروں گا۔ ہم یہاں جو ملک میں رہتے ہیں ہم سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مسلمان بھائی ہیں، نہ ظلم کرتے ہیں نہ ظلم کرنے کی اجازت دیتے ہیں، لیکن خود ہمارے حالات اندرون ملک کیا ہیں؟ کیا مسلمان کا پیٹ نہیں کاٹ رہا؟ کیا ہمارے جو بڑے حکمران لوگ ہیں وہ ہمیشہ ہمیں غلام نہیں رکھنا چاہتے؟ ہمارے بڑوں کی شاہ خرچیوں کا نتیجہ ہے کہ آج پاکستان کا ہر بچہ پیدائشی طور پر 1 لاکھ سے زیادہ مقروض ہے۔ یہ ہماری بامی وہ ہے کہ ہم ہمدردی بھول گئے، ایک مسلمان کے ساتھ ایک مسلمان کی ہمدردی کا انداز نہیں رہا۔ بارہ کہا جاتا ہے کہ چھوٹے بچے جنہیں مسجد کے ادب کا پتہ نہیں ہوتا انہیں مسجد میں نہ لایا کر، بڑے ہو کر ہی آتے نہیں، چھوٹے ہو کر جب ہوتے ہیں تو اپنے لاتے ہیں، اس بچے کو بٹھا دو۔ اب جو آدمی اس بچے کو لایا ہے اسے کیا معلوم کہ جو یہ کر رہا ہے اس کا گناہ اس آدمی پر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جانوروں اور بچوں سے مسجدوں کو بچایا کرو جن بچوں کو تمیز نہیں ہے۔ تمیز والے ہم سے آتے نہیں، اور جو تمیز سے چھوٹے ہیں ان کو ہم ساتھ لاتے ہیں۔ اگر ایک بچہ مسجد میں پیشاب کر دے بتائیں پھر کیا ہوگا؟ صف گندی ہوگی، باقی نمازیوں کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ اسی طرح بچے ہیں نا، انہیں کیا کہا جا سکتا ہے کہ تقریر سنو، بیٹھو، ادب ہے، ادب والی جگہ ہے، یہاں یہ نہیں سمجھایا جا سکتا۔ تو ویسے ہی یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیا کریں کہ چھوٹے بچے جو بے شعور ہوتے ہیں انہیں مسجد میں ساتھ نہیں لانا چاہیے، اور اسی طرح جانوروں سے بھی حضور نے فرمایا مسجد کو بچاؤ، انہیں بھی پتہ نہیں ہوتا کہ مسجد ہے یا کیا چیز ہے۔ بہرحال ضمناً یہ بات آ گئی تو میں عرض کر رہا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے مسلمان نہ مسلمان بھائی پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی ظلم کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اے کاش ہمارے حکمرانوں کو اتنی بات کا علم ہو جاتا کہ ہم اسلامی حوالے سے بھی اس بات کے پابند ہیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کچھ کر گزریں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا اور حضرت امیر معاویہ کی اندرون ملک آپس میں آویزش تھی، یہ دونوں ٹکرا رہے تھے۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کی فوجیں آپس میں اندرون خانہ لڑ رہی تھی۔ پھر معاہدے کے بعد صلح ہو گئی، شام امیر معاویہ کے پاس چلا گیا اور باقی عرب علاقے حضرت علی کے پاس چلے گئے۔ اس صورتحال سے قیصر روم نے فائدہ اٹھانا چاہا، اور قیصر
روم نے سوچا کہ اس وقت حضرت علی کی حکومت مرکزی ہے اور امیر معاویہ کی مخالفت کی وجہ سے مسلمان دو دھڑوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، لہٰذا کیوں نہ ہو کہ میں علی کے علاقے پر قبضہ کروں تو امیر معاویہ تو بولے گا نہیں، جب امیر معاویہ نہیں بولے گا تو اکیلے حضرت علی اور ان کے لشکر اور ان کے علاقوں کو دبانا میرے لیے آسان ہے، لہٰذا اب وقت آیا ہے کہ قیصر روم عرب اسٹیج پر حملہ کر کے وہاں اپنی عیسائی حکومت قائم کر دے۔ لہٰذا اس کا یہ پلان مسلمانوں کے علم میں آ گیا، اور شاید آپ کو علم ہو یا نہ، آج جو سطحی طور پر بعض بدعقیدہ لوگ آپ کو صحابہ کے خلاف بھڑکاتے ہیں اور آپ کو علم نہیں ہوتا، آپ بھڑک جاتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں بدگمانی، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بہت سے ہمارے سنی کہلانے والے لوگ بدگمان رہتے ہیں، حالانکہ اصل میں علم کی کمی ہے، اور بالکل موٹی سی بات ہے، سادہ سی بات ہے کہ جس پر رسول اللہ کے صحابی کا لفظ صادر آتا ہے وہ خود امت کے لیے احترام کے قابل بنا۔ اب ان کی آپس میں جو رنجشیں تھیں انہیں ہم بنیاد بنا کر حضرت امیر معاویہ پر کوئی تبرہ بازی کر رہا ہے، کوئی حضرت علی سے نفرت کر رہا ہے، یہ اچھی بات نہیں۔ میں عموماً یہ کہتا ہوں، ایک آدمی مجھے کہنے لگا جی اسے انہوں نے امیر معاویہ نے حضرت علی سے لڑائی کی اس لیے ہم نفرت کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ بتائیں اگر ماں اور باپ لڑ پڑے تو آپ کس کے ساتھ ہوں گے؟ اگر ماں اور باپ میں اختلاف ہو جائے تیرے ماں باپ میں تو کس کے ساتھ ہوگا؟ چپ ہو گیا۔ اب ماں کے ساتھ جائے تو باپ کا گستاخ، باپ کے ساتھ جائے تو ماں کا گستاخ، وہ تو یہی چاہے گا نا ماں باپ میں صلح کرائے اور دونوں کے بارے میں کلمات خیر چاہے۔ الحمدللہ اہل سنت یہی کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت امام حسن کے درمیان صلح ہو گئی، ہم اسے صلح کے قائل ہیں اور دونوں گروپوں کا احترام کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ بالکل فطرت کے مطابق ہے، اسلام کے تقاضے کے مطابق ہے۔ بھولے بھالے ہمارے بعض جاہل سنی یہ ٹھگ پیروں کے آنکھیں لگ کر اور ان کی بات مان کر، یہ ٹھگ سیدوں کے بات مان کر حضرات صحابہ سے عداوت کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں، حالانکہ اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ قیصر روم نے ارادہ کیا کہ میں حضرت علی پر حملہ کر دوں، تو حضرت امیر معاویہ کو پتہ چل گیا۔ آپ تاریخ پڑھیں حضرت امیر معاویہ کا رد عمل کیا تھا۔ حضرت علی تیاری کر رہے تھے کہ ان کے حملے کا جواب دیا جائے، تو امیر معاویہ نے اپنا قاصد بھیجا قیصر روم کے پاس، اور ایک جو خط لکھا اس کا ٹائٹل کیا تھا؟ حضرت امیر معاویہ نے اسے لکھا ایھا الکلب النصرانی، او نصرانی کتے، تو حضرت علی کی مملکت پر حملہ کرنے کا سوچ رہا ہے، سن لے اگر تو حضرت علی پر حملہ کرے گا حضرت علی کے لیے دفاع میں لڑنے والا پہلا شخص امیر معاویہ ہو۔ یہ اسلامی اخوت کا تقاضا تھا کہ آپ نے بادشاہ اور جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتے تھے اس کے بادشاہ کو کہا ان نصرانی کتے، خبردار حضرت امیر معاویہ کی طرف تم میلی آنکھ بھی اٹھا کر دیکھو، اگر تو نے حضرت علی مرتضیٰ کے علاقے پر قبضہ کیا تب بھی امیر معاویہ پر قبضہ ہوگا، اور حضرت علی کے دفاع میں لڑنے والوں میں پہلا شخص امیر معاویہ ہوگا۔ حضرت امیر معاویہ کا جب یہ غیرت ایمانی پر مبنی پیغام قیصر روم کو پہنچا تو وہ سمجھ گیا کہ میں غلط سمجھا تھا کہ یہ دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، بلکہ بظاہر ان کا اختلاف ہے لیکن اندر سے ان کے دل ایک ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو نادانی کی وجہ سے بعض اوقات حماقت کا شکار ہوتے ہیں، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ سے پوچھا گیا کہ امیر معاویہ کے لشکر کے جو فوجی ہیں ان کا کیا کیا جائے، انہیں گڑھوں میں دفن کر دیا جائے یا جنازہ پڑھا جائے؟ آپ نے فرمایا ہم اخواننا، وہ ہمارے بھائی ہیں، ربنا و ربہم واحد، ان کا اور ہمارا رب ایک ہے، نبینا و نبیہم واحد، ان کا اور ہمارا نبی ایک ہے، ان کی اور ہماری کتاب ایک ہے، دین ایک ہے، کعبہ ایک ہے، سب کچھ ایک ہے۔ انہیں میری خلافت کے بارے میں غلط فہمی ہوئی اور قتل عثمان کے بارے میں میرے بارے میں غلط فہمی ہوئی۔ غلط فہمی سے آدمی بے ایمان نہیں ہوتا۔ امیر معاویہ کے لشکریوں کو بھی لاؤ اور اپنے لشکریوں کے ساتھ ملا کر جنازہ بھی پڑھو
اور کفنا دفنا کر انہیں اللہ کے حوالے کر دو۔ یہ ہے اصل اخوت اسلامی کہ آپس میں مسلمان بھائی بھائی ہیں، چھوٹے موٹے اختلافات بھی انہیں آپس میں اتنا دور نہیں لے جاتے۔ یہی وجہ ہے اس موقع پر جب وہ امریکہ کے اس باولے کتے نے دھمکی دی ہے پاکستان کو ٹرمپ نے، تو اس موقع پر ایران نے بہت قابل تعریف کردار ادا کیا کہ ایران نے اس کو آنکھیں دکھائیں۔ اس نے کہا یہ نہ سمجھو کہ پاکستان کے ساتھ میرے چھوٹے موٹے اختلاف ہیں، پاکستان کی طرف اٹھنے والی آنکھ امریکہ ایران کے خلاف اٹھنے والی آنکھ ہے، اور جو تمہارا رد عمل وہاں ہوگا وہ یہی ہوگا۔ اور سوچ لے امریکہ کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ ایران کے اس بیان کے بعد اس کی دھمکیوں میں تھوڑی سی نرمی آئی ہے۔ تو مسلمان جب تک قوت متحدہ رہتے ہیں اللہ انہیں قوت دیتا ہے، اللہ انہیں ہمت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا، ایمان والو سن لو اللہ نے کافروں کے دلوں میں ایمان والوں کا رعب پیدا کر دیا ہے۔ کوئی ایک موقع بتا دیں جب امت مسلمہ متفق ہو جائے تو پھر عالم کفر مقابلہ کر سکے یا ایسی صورت اختیار کر سکے کہ وہ مسلمانوں کے بعض ملکوں کو دبا سکے۔ صرف ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہمارے اندر سے اسلامی اخوت، اسلامی بھائی چارہ اور اسلامی رواداری کے وہ جذبات ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں جو جذبات ایک مسلمان کے اندر ہونے چاہیے۔ سنیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری مثال دی۔ آپ نے فرمایا سارے مسلمان آپس میں محبت کرنے میں ایک جسد واحد ہے۔ فرمایا سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، اور فرمایا اگر جسم کے کسی حصے میں درد ہوتا ہے تو صرف وہی حصہ نہیں تل ملاتا، سارا بدن پھڑک اٹھتا ہے۔ آپ دیکھیں اگر انگوٹھے میں درد ہوتا ہے آدمی کی ساری نیند اچاٹ ہو جاتی ہے، سارا بدن بے سکون ہو جاتا ہے۔ سرکار نے مثال دی جس طرح ایک جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارا بدن تل ملا اٹھتا ہے، اسی طرح مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں فی توادہم، باہم محبت کرنے میں۔ مسلمان آپس میں محبت کے اعتبار سے ایک جسم کی طرح ہے، کسی کو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرا مسلمان بے چین ہو جاتا ہے۔ اخوت کا یہ مطلب ہے، اخوت کا یہ مطلب ہے چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان بے چین ہو جائے۔ اسلامی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر دنیا کی کسی بھی کونے پر کسی مسلمان پر کوئی ظلم کرتا ہے، کوئی زیادتی کرتا ہے، کوئی جبر کرتا ہے تو مسلمان سارے سب مسلمانوں کو اس کا احساس ہونا چاہیے۔ الحمدللہ تعالی برما کے بارے میں جو عالمی سطح پر اب احتجاج ہو رہا ہے کچھ اس کے اندر اسلام مسلمانوں میں زندگی کی رو نظر آئی ہے، لیکن جو کردار ادا کرنا چاہیے وہ تاحال بھی نہیں ہو رہا۔ اس میں مین وجہ ہماری حکومتوں کی کمزوری ہے اور آپس میں اتحاد اور اتفاق نہیں ہے کہ سعودی عرب یمنیوں کو دبا رہا ہے، اور یمنی کون ہے؟ مسلمان ہیں، بڑے اچھے مسلمان ہیں یمنی لوگ، اور سعودی عرب محض اپنی بادشاہت کے لیے ان سے ٹکر لے رہا ہے۔ ایران اپنی مذہبی مفادات کی وجہ سے بعض علاقوں میں شورش کروا رہا ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے ذاتی مفادات ایسے ہیں جن کی وجہ سے ہم آپس میں دست بگریباں ہیں۔ اب بنگلہ دیش جو کہ برما کے کنارے پر ہے اور تقریباً 271 کلومیٹر کا ایریا برما اور بنگلہ دیش کی سرحد مشترک ہے، اس وجہ سے وہ بیچارے ادھر آ رہے ہیں بنگلہ دیش کی طرف۔ اب بنگلہ دیش میں جو حکومت ہے وہ حسینہ واجد مجیب الرحمن کی بیٹی کی حکومت ہے۔ آج کی نسل کو تو شاید پتہ نہ ہو کہ مجیب الرحمن کون ہے، لیکن بڑے لوگ تو جانتے مجیب الرحمن کون تھا۔ یہ وہ آدمی تھا جس نے مشرقی پاکستان علیحدہ کروایا، پاکستان کا ایک بازو کٹ کر بھارت کے ساتھ مل کر علیحدہ کروایا، اور مسلمانوں کی قوت متحدہ پاکستان کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کروایا۔ یہ حسینہ واجد اس کی بیٹی ہے، اور یہ وہ ظالم عورت ہے جسے اگر کالی ماتا اور